اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشم فی المرأة والدار والفرس متفق علیہ وفی روایت الشم فی ثلاثۃ فی المرأة والمسکن والدابہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ نحوست عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ ہمیشہ انسان اپنی عادات کی وجہ سے مبارک یا منحوس بنتا ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر جیسی عادات ہوں گی وہ انہی چیزوں کو ریپریزنٹ کرے گا۔ اب زیادہ تر چونکہ خواتین میں اخلاق رذیلہ پائے جاتے ہیں، بری عادتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہاں پر عورت کا ذکر فرمایا۔ ہر وہ عورت جو بری عادت جس کی بھی ہوگی وہ اپنے اندر لائے گی، اس کے اندر وہی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ لوہے کو آگ کے قریب رکھیں گے، لوہا گرم ہو جائے گا، تھا وہ لوہا لیکن اب آگ بن چکا ہے۔ مٹی کو پھولوں میں رکھیں گے، خوشبو میں رکھیں گے، اس کے اندر بھی خوشبو آ جائے گی حالانکہ وہ مٹی ہے۔ اسی کو آپ گندگی میں ڈالیں گے تو وہ اس میں سے بدبو آئے گی حالانکہ وہ مٹی ہے لیکن اس میں سے بدبو رہی ہے۔ تو خواتین میں چند اقسام، جو ایک تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست ہے تو اس میں عورت میں۔ اب ان میں کس کس قسم کی نحوست ہوتی ہے، اس باب کو کھولا حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب نصیحت الملوک ہے ان کی، اس کا 7واں باب ہے۔ ہر باب کے اندر انہوں نے مختلف موضوع پر گفتگو کی، تو میں اشارتاً اس میں آپ پر عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ خاتون ہے جس کے اندر سور کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، سور کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بے حیا عورت ہوگی، کوئی پردے کا خیال نہیں، کوئی بد کلام ہوگی، اور شوہر کی دولت کو تو جب بھی اس کو کوئی پکڑائے گا نا کہ یہ پکڑو، یہ آپ امانت ہے آپ کے پاس میری، وہ اس میں سے بھی کبھی بٹوا کھول لے گی، اس میں سے پیسے نکال لے گی، کبھی شوہر کی چیزیں پڑی ہوئی اٹھا کے وہ استعمال کر جائے گی۔ اگر وہ بات کرے گا تو ایسے پڑے گی جیسے اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی دشمن ہے اس کا۔ ہاں جی، شوہر کے پیسے کی خائن ہوگی، بد کلام ہوگی، بے حیا ہوگی، کوئی غیر محرم آیا ہے یا باہر گیا ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، ایسی عادت والی عورت وہ کہلاتے ہیں یہ سور کے مشابہ ہے۔ ایسی عورت کے اندر یہ خصلت ہے۔ پھر دوسرا وہ کہتے ہیں بندر جیسی، بننے سورنے کی بڑی جو ہے نا جی وہ ہوگی، شوقین، تماشے کی شوقین، فضول خرچی کی شوقین۔ آپ اندازہ کیجئے، میں ایک دفعہ بیٹھا پڑھ رہا تھا اور میں حیران ہو گیا، 100 ارب ڈالر کی یہ سالانہ صرف میک اپ کی کمپنیاں کما جاتی ہیں۔ 100 ارب ڈالر سالانہ یہ کمپنیوں کا ہے جو صرف میک اپ کی ہیں۔ وہ اچھا ایک نکاح میں پڑھا رہا تو اس کے اندر نا جی ایک شک آئی، میں نے کہا کوئی خاص شرط ہے تو اب لڑکی والوں نے لکھا جی ہماری بیٹی کو نا جی شوق ہے میک اپ کا، تو یہ اس کو ماہانہ میک اپ بھی لے کے دے گا۔ بابو آپ جتنی مرضی سرخی پاؤڈر لگا لیں، اگر اندر گندا ہے نا تو باہر وہ پاؤڈر لگانے سے خوبصورتی نہیں آنے والی۔ خوبصورتی اندر ہے، ایمان دل میں ہے، عمل دل میں ہے۔ یہ کیفیتیں جب نکلتی ہیں تو خود بخود اللہ چہروں پر نور لے کے آ جاتا ہے، کسی اور بننے سورنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 50 ہزار روپیہ ماہانہ صرف میک اپ کے اوپر لگ جاتا ہے۔ ہم نے ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی صابن استعمال کرتے ہیں جی، کہ وہی سر پہ لگا لیا، وہی جسم پہ لگا لیا۔ اب ان کا باڈی واش الگ ہے، فیس واش الگ ہے، شیمپو الگ ہے، جسم کا جو ہے نا جی وہ الگ ہے، یعنی ہزاروں قسم کے جو ہے نا جی وہ چوچلے موچلے، یعنی کمپنیوں نے ان کو اتنا بیوقوف بنا دیا ہے کہ مجبور ہو گئی ہیں بننے سنورنے پر۔ ہاں جی، یا یوں کہہ لیں سادہ لفظوں میں کہ ان کمپنیوں نے ان کو اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ تم انتہائی بدصورت لوگ ہو، جب تک ہماری پروڈکٹ استعمال نہیں کرو گے خوبصورت نہیں ہو جاؤ گے۔ بدصورت لوگ ہو تم، یہ سب سے بڑی احساس کمتری میک اپ کرنے والوں کہ ہم بدصورت ہیں، اور ہم خوبصورت کب ہوں گی جب ہم یہ میک اپ لگائیں۔ میک اپ سے کبھی کوئی
خوبصورت نہیں بنتا، حیا سے خوبصورت ہوتا. پھر فضول خرچی کی بڑی شوقین ہوگی. آج یہاں پہ بھی فضول خرچی کر لی. بھائی آپ خود اندازہ کریں، بچت کریں گے تک کس کا فائدہ ہے؟ اپنا ہی فائدہ ہے، کسی غیر کا فائدہ تو نہیں. ٹھیک ہے. تیسری کہتے ہیں کہ کتے کے مشابہ خاتون، جن کی عادات اس زیادہ، بات بات پر غصہ کرنے والی، زبان چلانے والی. شوہر کے گھر والے اگر آ جائیں تو بس اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے. ہر وقت ہمارے گھر ڈیرا لگایا ہوا ہے، ان کو حیا نہیں، شرم نہیں، ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، میرا گھر ہے، یہاں پہ منہ اٹھا کے کیا کرنا ہے. یعنی ساس سسر کو، نند کو تو ایسے پڑ جائے گی جیسے خدا معاف کرے پتہ نہیں کیا چیز ہے. کوئی عزت کرنے والی نہیں. یعنی زبان چلاتی رہے گی، زبان چلاتے بڑبڑ کرتی ہی رہے گی، کرتی ہی رہے گی، کرتی رہے گی. وہ اس کے مشابہ. پھر وہ کہتے ہیں جی لومڑی کے مشابہ. ہاں شوہر کے سامنے تو جناب اتنی عاجز، تابعدار، وفادار. جناب ہم تو آپ کے خادم نوکر. بس بندہ کہے گا بس اس سے کوئی رابعہ بصری ہے ہی کوئی نہیں بڑی، اتنی تابعدار اور عاجز خاتون. اور دکھاوا کرنے والی، پیٹھ پیچھے پھر کہے گی لے ایک بندہ ہے، ان میں تو تمیز ہی نہیں، شوہر ہی نہیں. اسی کے خلاف بکواس کرنے والی. تو کہتے ہیں پھر یہ اس کی صفت ہوتی ہے لومڑی والی صفت. پھر کہتے ہیں سانپ کی صفت والی خاتون، وسیلی، بد زبان، بلا وجہ ڈسنے والی، موقع ملنے پر نقصان کرنے والی. بس موقع وہ کہندی ہے نا جی، یہ جملہ بھی بنا، تو میری داڑھ تھلے آ جا صحیح، داڑھ تھلے آ پھر میں تینوں دساں گی. تو اللہ معاف کرے یہ وہ صفات. پھر کہتے ہیں جی بچھو کی صفت والی خاتون، چغلی کرنے والی، چغل خور، بدگو، فسادی، لڑانے والی. ہمارے مردوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی. وہ جدھر بیٹھ جائیں نا جی اللہ کے فضل سے، جب اٹھیں وہ کبھی گھر سلامت نہیں رہتے. یہ خواتین کی بھی ایسی صفت ہے، جا کے ایسی چغلی لگائیں گی، ایسی کوئی آگ لگائیں گی. حضرت ایک بزرگ تھے، ان کے گھر آ کے خاتون نے جو ہے چغلی لگائی. اور وہ بیچارہ بزرگ آدمی، صوفی آدمی ہے جی، عبادت گزار آدمی، جیسے وہ اس آیا گھر میں، لو جو اس کی بیگم کے اندر وہی اثرات انہوں نے دیکھے جو یہ بیان کیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا اللہ جن نے میرا گھر برباد کیتا ہے تو ان کا گھر برباد کر، ان برباد کر. ہے جی. تو ایسی بھی ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں صحیح ایک مجلس میں تو پھر ماں کا لال بچ کے دکھائے ان کے فساد سے، ان کی لڑائی سے، جھگڑے سے. پھر کہتے ہیں کہ ایک ہے کھچر کی عادت والی عورت. یہ بانج عورت ہوتی ہے، بے فیض عورت ہوتی ہے، ہر وقت شوہر سے ناراض رہنے والی. شوہر باہر رہے گا نا بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گی، تگڑی مگڑی. جیسے ہی آئے گا سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھ جائے گی، ہائے وے میں مر گئی، میرا تو کدی کسی نے خیال ہی نہیں کیتا، میری تو کدی کچھ بھی نہیں کیتی، میں جدو دی تیرے گھر ہی سوکھ ہی نہیں ویکھیا. وہ بے فیض عورت، پہلے تو بانج ہے، اس کے بعد نحوست تیرے اندر ہے، پھر اس کے بعد تو اپنے شوہر کی بھی ایسی کی تیسی پھیر رہی. ہاں جی، ہر وقت ان سے ناراض رہنے والی. ایک ہوتی ہے جی چوہے کی عادت والی، اس کی مشابہ عورت، ہر وقت مال چوری کیے رکھنا. اس نے جیب میں بٹوا رکھا ہے تو بٹوے سے نکال لینا، گھر میں رکھا ہے تو گھر سے نکال لینا، مال اٹھا کے جناب اپنے پچھلوں کو پہنچاتے رہنا، سسرال پہنچاتے رہنا. ادھر چکو میرے بھائی نو دیو، ہے نہیں، ان سے بھی مجبور کرنا، دیو جی انہوں نے دیو، وہ تہاڈے رشتہ دار نے، وہ فلانا نے دیو، تہاڈا حق بنتا ہے جی، فلانا سالے دی شادی دیو جی، سالی دی شادی دیو جی. مال نکلوا کے اپنے بندے کا پہنچائی جانا، ادھر پہنچائی جانا. گھر کو نقصان پہنچانا، ساس اور پڑوسیوں سے جھگڑا کرنے والی، ہاں جی، ان سے جلنے والی. ایک ہے عورت جس کی عادت ہوتی کبوتر والی، بیوقوف، غافل، جو گھر کی بجائے باہر گھومنے اور پھرنے پر جو ہے وہ اڑی رہے اور دوسروں کی فکر میں پڑی رہے، گھر کی اس کو کوئی فکر نہ ہو. اور آخری جو ہے نا جی وہ بھیڑ اور ریوڑ کی. سبحان اللہ. یہ سب سے بہترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، اور یہ صوفیہ کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہترین خواتین وہ ہیں جن کی عادت بھیڑ بکریوں والی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا بھیڑ اون دیتی ہے، بکری دودھ دیتی ہے، احتجاج کوئی نہیں کرتی. یہ احتجاج نہیں کرتی، یہ ہمیشہ اپنا جو ان کا ہے سردار ریوڑ کا چرواہا،
یا جو شوہر ہے خامن، ان کی کبھی نافرمانی نہیں کریں، تابع داری کریں گی، اطاعت گزاری کریں گی، اور وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی وفادار، گھر والے کی بھی وفادار. وہ جو ان سے نعمت حاصل ہو سکتی ہے وہ نعمت ان کو دیں گی، لیکن وہ کبھی شکوہ نہیں کریں گی. آج ہمارے گھر مرغی نہیں پکی، آج ہمارے گھر گوشت نہیں پکا، آج ہمارے گھر یہ نہیں، نہ. وہ تابع دار انتہائی شریف ترین خواتین. اس کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خواتین. ہاں جی، یہ یہاں تک ہوا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے حدیث کے حصے پہ پھر عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.